دشمن للکارتا ہے، دشمن للکارتا ہے، ابو سفیان عالم کفر میں ہے، میدان جنگ ہے، وہ پہلے پکارتا ہے دعوت جنگ کے لیے، نام لیتا ہے مختلف لوگوں کے، آؤ میرے مقابلے میں، آؤ میرے مقابلے میں۔ جب وہ اپنے خدا کو پکارتا ہے تو عمر جواب دینے لگتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ٹھہر جا، اب یہ تیرا کام نہیں، یہ محمد کا کام ہے، خدا میں جواب دوں گا۔ وہ کہتا ہے اہل حبل، اور وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ حبل ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، خدا ہمارا مددگار ہے، ابو سفیان تمہارا نہیں ہے۔ دشمنوں کے گھیرے میں ہے پیغمبر، ساتھی تھوڑے ہیں، تعداد کم ہے، اسلحہ کم ہے، وسائل کم ہے، دشمن کے بعد لشکر جرار ہے، وسائل کی بھرمار ہے، مقابلہ ہے۔ نبی سامنے نکل آتا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، نبی ڈرتا نہیں، جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں۔ اگر دین الگ تھا جو گھر والوں کو بتایا تو باہر والے جو عمل کرتے نبی ان سے ڈرتا تھا کہ ان کو روکا نہیں؟ کیوں نہیں روکا؟ تو میں تو علی کو مشکل کشا بتاتا ہوں گھر والوں کو، تم اس کو اپنے پیچھے نوازے پڑھاتے ہو۔ نبی کا کیا مقام بنا رہے ہو؟ ان کو مانو گے، ان سے دوستی رکھو گے، تعلقات بناؤ گے، ان کو اپنے اندر شامل کرو گے تو کیا بچے گا تمہارے پاس؟ میرے یہ سوالات ہیں، مجھ کو اس کا جواب دو۔ سوچو گھر میں بیٹھ کر، اپنے بھائیوں میں بیٹھو، سنی مسلمانوں میں بیٹھو، ان سے پوچھو کہ دین دو بناؤ گے، اسلام دو بتاؤ گے، نبی کا وہ دعویٰ کہاں جائے گا جو قرآن میں آج بھی موجود ہے اگر ان کی بات مان لی جائے؟ نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، نبی خطاب کس کو فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے انسان، انسان کو خطاب ہے، تمام اولاد آدم کو خطاب ہے، بنی نوع انسان کو خطاب ہے کہ میں تم سب کا رسول، میں محمد ہوں۔ رسول تمام انسانوں کے محمد ہیں۔ گھر والوں کو معاذ اللہ دین اور بتاتے ہیں، گھر باہر والوں کو اور بتاتے ہیں، گھر والوں کو طریقہ نماز اور بتاتے ہیں، باہر والوں کو اور بتاتے ہیں، گھر والوں کو تراویح اور بتاتے ہیں، ہمیں اور بتاتے ہیں۔ وہاں زکوٰۃ اور ہے، وہاں مدات زکوٰۃ اور ہیں، یہاں زکوٰۃ اور ہے، مدات زکوٰۃ اور ہیں۔ وہاں کتنے پرسنٹ پر ہے، یہاں کتنے پرسنٹ پر ہے، وہاں حج کیسا ہے، یہاں حج کیسا ہے، وہاں ابو بکر سے محبت بتائی جاتی ہے، اس کو ساتھ لٹایا جاتا ہے، یہاں ابو بکر کو جہاں سے پکڑ کر مسلح پر کھڑا کیا جاتا ہے اور گھر والوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ منافق۔ یہ مان لیں ہم کہ گھر والوں کو نبی کہتے ہیں کہ ابو بکر کو گالی دینا، عمر کو گالی دینا، عثمان کو گالی دینا، جس کو نبی خود دو بیٹیاں بھی دے دیتا ہے۔ بچے گا تمہارے پاس جب نبی کے پاس کچھ نہیں بچتا؟ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اس کے گھر والے کو زانیہ کہتے ہیں، امت کی ماں کو، قرآن جس کی پاک دامنی کی گواہی دے، نبی جس کو ساتھ لے کے بیٹھا، نبی اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، عائشہ کی گود میں سر ہے، جو اللہ نبی کو ایک ایک بات بتا دیتا ہے۔ معاذ اللہ اگر عائشہ ایسی ویسی تھی، پہلے نبی کے گھر میں آ کیسے سکتی تھی؟ نبی کے گھر میں آ کیسے سکتی تھی؟ کیا بچتا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کیا بچتا ہے نبی کے پاس؟ اس پر نازل کیا ہوا قرآن جس کی حفاظت کی سمانی اللہ جل جلالہ نے اٹھائی، وہ غیر محفوظ۔ 23 برس میں نبی نے جو ساتھی تیار کیے وہ ناقابل اعتبار، ناقابل اعتماد۔ نبی کی بیوی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، الصدیقہ بنت الصدیق، خدا جس کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے کٹہرے میں گواہ بن کر آ گیا، اس پر زنا کی تہمت، بیوی نعوذ باللہ زانیہ، ساتھی منافق، کتاب ناقابل عمل، نبی کے پلے باقی ہے کیا؟ کیا ہے باقی نبوت کے پاس؟ مجھے بتاؤ نا۔ اب بھی ان سے دوستی ہے، اب بھی یہ ہمارے میں سے ہیں، اب بھی یہ ہم میں سے ہیں، اب بھی ان سے ہمارا تعلق جائز ہے۔ پھر بات وہی آئے گی کہ اگر یہی ہے
اگر یہی بات ہے تو پھر عیسائی کافر نہیں، وہ تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا، علی کو خدا کی صفات کا حامل، علی ایسا علم رکھتا ہے جو خدا کے علم سے زیادہ ہے، خدا کو دھوکہ ہو سکتا ہے، علی کو نہیں ہو سکتا، خدا کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دھوکہ ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا خدا ہے نا، اس کو ناقص بتانا ہے، جو محمد پر کتاب اتری وہ ناقص، محمد کو بتایا وہ خدا وہ ناقص، اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے، اس کی بیوی پاک دامن نہیں ہے، اس کے یار قابل اعتماد نہیں ہے، اس کی مسجد قابل عبادت نہیں ہے، امام باڑا، مسجد نبی بناتا ہے، قرآن وہ سناتا ہے، یار وہ دکھاتا ہے، بیوی کی پاک دامنی اس کے وجود سے ثابت ہے کہ جو نبی کے گھر میں آ گئی پاک دامن تھی تو آئی، نہ ہوتی تو لاکھوں پھر رہی تھی، کیوں نہ آ گئی؟ اگر اعتبار کرنا ہے، اگر اب بات کی طرف آتا ہوں کہ واقعہ کربلا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حادثہ فاجعہ، ان کی مظلومانہ شہادت، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر صرف اتنی بات پر ہمارا سنی بھائی خوش ہوتا ہے کہ جناب وہ دیکھیے حضرت حسین کے ساتھ بڑا ظلم ہو، لا رہے ظلم کرنے والوں کو بیان کردہ واقعات، ان کے بیان کردہ سبب جنگ مان لیا جائے، یہ واقعہ ان کی زبانی سن کر ہم ان پر اعتبار کر لیں، تو پھر صرف اسی بات پر اعتبار کیوں کرتے ہو؟ پھر جو وہ ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی مان لو، جو عمر کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی مان لو، جو عثمان کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی مان لو، جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی مان لو، جو خدا کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی مان لو، جو عائشہ صدیقہ کے بارے میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی مان لو، وہاں ان کو جھوٹا کہتے ہو، واقعہ کربلا میں سچا مانتے ہو۔ وہ کہیں ابو بکر صدیق خلیفہ اول نہیں ہے، وہ غاصب ہے معاذ اللہ، تو تم کہتے تم جھوٹے ہو، تم کہتے ہو تم جھوٹے ہو۔ وہ قرآن کو کہیں کہ اس میں معاذ اللہ تبدیلی آ گئی، تم کہتے تم جھوٹے ہو، جھوٹوں پر اعتبار کرتے ہو، جھوٹوں پر اعتبار کرتے ہو، جو واقعہ کربلا وہ بیان کرتے ہیں اس کو سچ مان لیتے ہو، یہاں تم جھوٹے ہو گئے ہو، یہاں تم جھوٹے ہو گئے ہو، جھوٹے پر اعتبار کرنے والا خود جھوٹا ہے۔ اس موضوع سے متعلق آخری بات کیا کہ اب میں جدید حالات کی بات کروں گا، میں مختصراً عرض کروں گا پہلے سوال کی صورت میں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہے ان کی خاندان کی نسبت، ان کی نیکی، تقوی، بزرگی، ان کی تمام نسبتیں اپنے دور کے بے شمار مسلمانوں سے بہتر ہیں، اعلیٰ ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں۔ روایات میں آتا ہے تاریخ کتاب 25 حج پیدل کرنے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی، سخی ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، بدکار نہیں، فاسق نہیں، فاجر نہیں، نگاہ آوارہ نہیں، دل کے اندر طمع نہیں، لالچ نہیں، متقی ہیں۔ علماء کرام ان کو، علماء سے سنا، علماء کا ایک کثیر طبقہ، بڑی تعداد سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اعزازاً اکراماً صحابی کہتے ہیں۔ وہ صحابیت کا جو معیار بتاتے ہیں کہ اس کے اندر عقلی طور پر عاقل بالغ ہونا، بلوغت عمر، بلوغت عقل ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کیونکہ بچے تھے، معصوم تھے، لیکن خاندان کی پاکیزگی، طہارت، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا اماں فاطمہ بطول ہے، نانا محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں ایک دن بھی ان کی جھولی میں نصیب ہو گیا تو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا، میرا ایمان۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ ابو بکر سے چھوٹے